अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। यकीनन आप घर पर रहिए, महफूज रहिए कि असूल पर कारबंद होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस मौजी मर्ज़ से जल्द इस वबा से जल्द हमारा छुटकारा दे हमें, और हमारे जो मामलात ज़िंदगी जो हैं दोबारा से रवां दवा हों। अज़ीज़ तलबा, फासलाती निज़ाम तालीम के तहत एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि हमने इससे कबल के लेक्चर में मज़मून नवीसी के असूल व क़वाइद सीखे थे। मज़मून नवीसी किस तरह की जाती है, मज़मून के कितने हिस्से होते हैं, एक के कितने मदारिज होते हैं, उनका हमने तफसीली ज़िक्र किया था। यकीनन आपने मशक़ की होगी। तो आज हम उन मौज़ूआत में से जो हमें अक्सर इम्तिहानात में आते रहते हैं, उनमें से एक मौजू पर हम मज़मून लिखने की मशक़ करेंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपने देखा कि हमारा आज का मौजू जो है वक्त की पाबंदी है। अज़ीज़ तलबा, वक्त की पाबंदी पे मज़मून हमें लिखना है। हमें इस मज़मून को लिखने से कबल किन किन निकात को मद्देनज़र रखना होगा, उनमें सबसे अहम जो हैं वो ये है कि हमारा जो मवाद है हमारे मज़मून का वो 5 से 7 सफ़ात का मवाद होगा। इसके अलावा मिक़दार और मेयार के यकसा नंबर होते हैं। याद रखिएगा कि मिक़दार मतलब मज़मून कितना लिखना है और मेयार मज़मून कैसा लिखना है, इसके यकसा नंबर होते हैं। अगर हम जमात दहम की बात करते हैं तो ये वहाँ पे 8 नंबर का है, 4 जमा 4 का। और अगर हम साल अव्वल और साल दोम की बात करते हैं तो ये 15 नंबर पर मुहित है, वो 7.5 जमा 7.5 का होगा। अहम निकात नुमाया करना वाज़े हम करते चले जाएंगे, जैसे और जब हम तफसील से बताऊँगा आपको, जब हम लिखेंगे तो इनके निकात को कैसे नुमाया करना होता है। ज़बान व बयान का इम्तजाज हो, यानी लैंग्वेज और इसके अंदर कंटेंट, ज़बान जो आपने इस्तेमाल की है कौन सी की आम फहम इस्तेमाल होगी, और सादा ज़बान इस्तेमाल, सादा अल्फाज का इस्तेमाल होगा, और कंटेंट जो इसके अंदर मवाद हम देंगे। मौजू हो, मुनासिब हो, हवाले जो मौजू दिया गया उसके मुताबिक बात हो, इधर उधर की बातें ना हो, जामे हो, सिर्फ उसी का अहाता करते हुए हो, और मुतवाज़िन हो, ना ज़्यादा बहुत बड़ा हो ना बहुत कम हो। बस इतनी सी बात इसकी अहम निकात हैं। और आइए अज़ीज़ तलबा, अब हम देखते हैं अपने मज़मून वक्त की पाबंदी। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि मज़मून के अज्जा कितने होते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमें मालूम है हमारे वक्त के 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है मज़मून। नंबर 1 इब्तदाइया, नंबर 2 नफ्से मज़मून, नंबर 3 इख्तितामिया। अज़ीज़ तलबा, हमारा नंबर 1 इब्तदाइया जो है 1 से 1.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। उसमें हम इन 4 निकात के तहत जो है हम बात करेंगे। पहले तो हमें वक्त से मुराद क्या बताना है कि वक्त से क्या मुराद है, वक्त क्या चीज़ है। अज़ीज़ तलबा, वक्त लम्हा या सात है, यानी वक्त कहते किसे, 2 वाक़यात के दरमियान मुख्तसर जो वक्फ़ा होता है वो वक्त कहलाता है। इस तरह से हम मुख्तसर सी वक्त की तारीफ़ कर देंगे। पाबंदी से क्या मुराद है? पाबंदी से मुराद, ये दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा कि पाबंदी वो चीज़ है जब हम अपने आप को अब किसी दूसरी चीज़ के ताबे कर देते हैं, हम उसके हुक्म बजा लाते हैं, अपने आप को उसके अंडर कर देते हैं, उसके तहत कर देते हैं, तो वो हम एक किस्म से अपने ऊपर एक पाबंदी का इन्फाज़ कर रहे होते हैं, एक पाबंदी होती है। और पाबंदी वक्त से क्या मुराद है, यानी वक्त की पाबंदी, वक्त के अंदर रहना, वक्त खुद को वक्त के ताबे कर देना, यानी हर अपने फ़ेल को, हर अपने अमल को वक्त के ताबे करना, उसके मुकर्ररा वक्त के अंदर उसको मुकम्मल करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। इस तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि पाबंदी वक्त की अहमियत। फिर हम इस चौथे पैराग्राफ के अंदर थोड़ा सा वक्त की पाबंदी की अहमियत बताएंगे कि वक्त के ऊपर पाबंदी करने से, वक्त को कदर करने से, वक्त के अंदर रहने से, वक्त की कदर करने से क्या क्या फ़वाइद मिलते हैं हमें, और इसके हमारे इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इख्तिसार से अज़ीज़ तलबा तालिबात हम इसका ज़िक्र करेंगे। अब हमारा मरकज़ी हिस्सा यानी 2 नफ्से मज़मून आ जाता है, जो कि 4 से 5 सिफ़ात पर मुश्तमिल होता है। क्योंकि अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपसे पहले ज़िक्र किया कि 8 नंबर का होता है तवाब,
मैट्रिक की सतह पर, और इंटर की सतह पर जो होता है तकरीबन 15 नंबर का होता है। तो वो ये कि मवाद कैसा है और कितना है, ये आधे नंबरों पर इसका इन्हिसार होता है। तो अब हमने 15 नंबर के लिए अगर हम 4 से 5 सफ़ात लिखते हैं नफ्स मज़मून के, तो ये हमारे तकरीबन काफ़ी होते हैं ना। इससे कम होगा तो नंबर कटेंगे, इससे ज़्यादा होगा तो नंबर तो नहीं कटेंगे, लेकिन आपका वक्त ज़ाया होगा, दूसरे सवालात का इस्तेसाल होगा, उससे आप वक्त नहीं दे पाएंगे उनको जो दरकार वक्त है। तो देखते हैं नफ्स मज़मून के अंदर। नफ्स मज़मून के अंदर हमने देखें उसूल फ़ितरत। अजीज़ तलबा, वक्त के बारे में हमें असूल फ़ितरत से आगाज़ करना होगा कि फ़ितरत का असूल है वक्त पर अमल करना। सुबह कब होती है, शाम कब होती है। सुबह अपने वक्त पे होती है, शाम अपने वक्त पे होती है, बहार अपने वक्त पे आती है, ख़ज़ां अपने वक्त पे जाती है, मौसम सरमा अपने वक्त पे आता है, मौसम गर्मा अपने वक्त पर जाता है। ये फ़ितरत के असूल हैं। अल्लाह तबारक पूरा निज़ाम शमसी, पूरी कायनात, पूरी ज़िंदगी का निज़ाम जो है बिल्कुल वक्त पे अपने वक्त पे अपने मुक़र्रर हदूद के अंदर रहते हुए हो रहा है। निज़ाम शमसी की अगर गर्दिश को देखें तो सूरज ना चाँद से पहले आ रहा है, ना चाँद सूरज से पहले आ सकता है। जो अल्लाह ने मुकर्रर वक्त कर दिया है कि पहले रात है तो फिर उसके बाद सुबह है, सुबह के बाद फिर रात आएगी। सितारों का घूमना, चाँद का मशरिक़ मगरिब से निकलना, मशरिक़ में ग़ुरूब होना, सूरज का मशरिक़ से निकलना, मगरिब में ग़ुरूब होना, एक पूरे तवातुर के साथ जो है मुकम्मल अपने वक्त के मुताबिक अपने मदारिज के अंदर वो गर्दिश कर रहे हैं। कोई चीज़ किसी से कहीं पे भी क्लैश नहीं होती, कहीं से नहीं टकराती। इसकी वजह क्या है? सिर्फ एक वक्त की पाबंदी, एक अपने गर्दिश के अंदर रहना। इसके अलावा मौसमों का तगय्युर। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम देखते हैं कि मौसम बहार, मौसम ख़ज़ां, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, कभी बारिश, कभी खुश्की, कभी रंगों का इम्तिज़ाज, फूल ही फूल, कहीं पे किसी वक्त उजाड़। तो ये सब चीज़ क्या है अज़ीज़ तलबा? सिर्फ अपने हर चीज़ वक्त पे आती है। और आपने देखा कि कभी भी गर्मी में सर्दी नहीं होगी तो सर्दियों के दिनों में कभी गर्मियों का मामला नहीं होता। गर्मियों के अंदर गर्मी और सर्दियों के अंदर सर्दी हमें मिलती है। तो मौसमों के तगय्युर से हमें मौसम के वक्त की पाबंदी का एक बहुत खूबसूरत मिसाल मिल जाती है। पैदाइश से मौत तक वक्त का तयन। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जिस इंसान ने इस दुनिया में आना है उसका वक्त मुकर्रर है। जिस शख्स ने इस दुनिया से वापस जाना है, अपने वक्त पूरा कर लेना है, उसका भी वक्त मुकर्रर है। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था ना, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। एक दिन मुअय्यन है, तायन है, लिख दिया गया है कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ वक्त में फ़लाँ लम्हे में इस दुनिया में आना है और फ़लाँ वक्त में इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। ना उसमें एक लम्हे की ताख़ीर, ना एक लम्हे से उसके अंदर शुरुआत होगा, आगाज़ होगा उसका, जल्दी में भी नहीं होगा, ताख़ीर भी नहीं होगा। इस तलबा, तो ये वक्त ही जो है जो हमें बताता है कि मदारिज हयात। फिर जैसा कि देखें, इंसान जब पैदा होता है तो फिर वो अपने पूरे मरहला पैदा करता है। पहले उसका जो है बच्चा होता है, फिर उसका बचपन चलता है, बचपन के बाद उसका लड़कपन आता है, लड़कपन के बाद उसका जो है नौजवानी आती है, नौजवानी के बाद उसको जवान होता है, जवान के बाद उसका जो है वो अधेड़ उम्री आती है, अधेड़ उम्री के बाद उसके ऊपर बुढ़ापा आता है और फिर वो अपने रब को जा मिलता है। तो इनमें से कोई भी स्टेज, कोई भी मरहला दूसरे मरहले से पहले नहीं आता और पहले वाला मरहला बाद में नहीं आता। ये तमाम मदारिज रफ्ता रफ्ता अपने वक्त मुकर्रर पर मुख्तलिफ मराहिल तय करते चले जाते हैं। और ये हमें वक्त की एक बेहतरीन मिसाल हमारे बेहतर की पाबंदी की एक बेहतरीन मिसाल हमें मिल जाती है। उम्र का बेहतरीन हिस्सा। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि अभी ज़िक्र किया कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मदारिज होते हैं, तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, अब इस वक्त जो मरहला है, इस वक्त जो वक्त है, वो आपका वक्त जो है बहुत ही उम्दा वक्त है। ये जवानी का वक्त है, नौजवानी का वक्त है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ज़िंदगी के अंदर जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मदारिज हैं, पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक, उसमें सबसे कीमती और सबसे आला जो वक्त है वो आपकी जवानी का वक्त है। इस जवानी के वक्त का आप बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर जब तमाम इंसान के क़ुव्वा भी होते हैं, ताकतवर होते हैं, सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, कुछ करने की सलाहियत तमाम जो है वो तरोताज़ा होती है। तो अज़ीज़ तलबा, आप इस वक्त बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप अब नहीं करेंगे तो करना तो पड़ेगा, वो बुढ़ापे में करना पड़ेगा, जब आपके तमाम आज़ाद जो हैं वो कमज़ोर हो चुके होंगे। लेकिन उस वक्त मेहनत बहुत सख्त करना पड़ेगी, बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी आ जाएगी।
اس وقت جو انسان اس وقت اپنی جوانی کے اندر جو انسان اپنے اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی تعلیم پہ توجہ دیتا ہے اور اچھی اور بہترین تعلیم حاصل کرتا ہے، ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ کو یورپ ہی جانا پڑے، پاکستان میں رہتے ہوئے، کراچی میں رہتے ہوئے، ابھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم کو بہتر سے بہتر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو تمام اسباق آپ کے ازبر ہونے چاہیے، تمام اسباق کے ایک ایک جملے، ایک ایک پہلو کا آپ کو حل ہونا چاہیے، آپ کے پاس اس کا کوئی مسئلہ ہو آپ اپنے اساتذہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے مختلف معاملات کے اندر بھی، آپ گھریلو معاملات کے اندر بھی، حقوق و فرائض کی ادائیگی کے اندر بھی جو وقت اب آپ ادا کر سکتے ہیں شاید وہ آپ کے پاس بعد میں نہ آئے، لہٰذا یہ جو وقت ہے یہ انتہائی قیمتی وقت ہے، اس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ کچھ گین کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے آنے والی زندگی کے اندر آپ کو کام آئے گا۔ تو یہ آپ اس وقت کے بہترین حصے میں موجود ہیں، تو لہٰذا اس وقت آپ کو وقت کی پابندی کر کے وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، قیمتی دولت ہے، اب اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اصل میں وقت قیمتی دولت ہے۔ دولت، مال و زر جو ہے وہ بھی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، تاہم وقت جو ہے ایسا قیمتی دولت ہے، کیونکہ مال و دولت، زر جو ہے، روپیہ جو ہے، اگر کہیں چلا جائے تو وہ دوبارہ محنت کر کے کمایا جا سکتا ہے، تاہم اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو گیا وقت پھر لوٹ آتا نہیں، لہذا وقت کو جو ہے تم نے بہت ہی قیمتی کر کے پکڑنا ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ وقت زبردست طوفانی دریا ہے، یہ ایسا ایک طوفانی دریا جو اپنے ساتھ تمام خس و خاشاں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، وقت جو ہے اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹھہرا نہیں سکتا، یہ جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو بہا کر لے کے چلا جاتا ہے، اس کا کام آنا ہے اور آگے چلے ہی جانا ہے، یہ رک نہیں سکتا۔ اگر کوئی چاہے کہ میں وقت کو روک لوں، اپنی عمر کو روک لوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج جوانی ہے، آج طاقت ہے، تو کل نہیں ہوگی، بس یہ سمجھنا مشکل ہے، اکثر اس عمر میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو اسی وقت میں سمجھ لیں کہ وقت جو ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تو لہٰذا اس کو جو ہے ابھی اس طوفان کے آگے بہنے کے بجائے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیں اور اس کو اپنے لیے ہر ممکن طریقے سے فائدہ مند بنائیں۔ تاریخ سے سبق، عزیز طلبہ، جن قوموں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا، اپنے وقت کو ضائع کیا، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اور جن قوموں نے وقت کا احساس کیا، وقت کی قدر کی، وقت کی پابندی کی، تو وہ آج بام عروج پر ہیں، ترقی کے بام عروج پر ہیں۔ ہمارے سامنے چائنا اور جاپان کی مثالیں ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذات کے محاسبے کا ذریعہ، عزیز طلبہ طالبات، وقت کی پابندی ہمیں ذات کے محاسبے کا بھی ذریعہ ہے۔ مثلا آپ کو سوچنا چاہیے، رات کے وقت سوچنا چاہیے کہ آج پورے دن میں میں نے اپنے اس پورے دن کے 24 گھنٹوں سے کتنا استفادہ کیا، آج میں نے کون سے کام کیے، آج میں نے کون سے نئے کام کیے، اور آج ایسے میں نے کون سے کام کیے جن سے میرا وقت ضائع ہوا، آج میں اپنے کن لمحات سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا، لیکن بہرحال جن سے نہیں اٹھا سکے آئندہ ان کے لاہ عمل مرتب کریں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ایک ہفتے کا سوچئے، ایک ہفتے کا محاسبہ کیجئے، ایک ماہ کا محاسبہ کیجئے، ایک سال کا محاسبہ کیجئے کہ اس سال میں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ جب آپ کے سامنے ایک خاکہ پہ سمجھ میں آ جائے گا، بن جائے گا، تو پھر آپ کو اس خاکے کے اندر آپ کو بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ جن پر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی نظر آئیں گی کہ جن کو آپ مزید ترقی دے کر مزید ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح عزیز طلبہ طالبات، آپ کا وقت جو ہے وہ کامیابی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر جس قوم نے، جس شخص نے وقت کی قدر کی، اپنے اعمال کو وقت کے مطابق ڈھال لیا، وقت کے مطابق تمام اپنی زندگی کو لیا، تو یقین کیجئے کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر ضرور ٹھہرتی ہے، کامیابی ضرور ٹھہرتی ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے وقت کا ٹانکا بے وقت کے ٹانکے، اگر وقت کے اوپر ایک ٹانکا لگا لیا جائے تو کپڑا جو ہے وہ کامیاب رہ جاتا ہے، استعمال کے قابل رہ جاتا ہے، ورنہ تو اگر وہ وقت پہ نہ ایک ٹانکا لگایا جاتا تو پھٹ کر ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ مزید اس کے اندر ٹانکے بہت سارے بھی لگانے پڑیں تو بھی وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ یعنی کہ ہر کام اپنے وقت پہ اچھا لگتا ہے، جیسے وقت کی نماز بے وقت کی ٹکریں، تو نماز بھی جو ہے وقت پہ اچھی لگتی ہے، بے وقت کی نماز بھی جو ہے ٹکریں دینے کا۔ عبادات سے پابندی وقت کا درس، جیسا کہ دیکھ لیں عزیز طلبہ طالبات، فجر ظہر میں نہیں ہو سکتی، ظہر عصر میں نہیں ہوگی، فجر کے وقت میں ادا کی جائے گی، ظہر کے وقت میں، پانچوں وقت مقرر ہیں نماز کے۔ عزیز طلبہ طالبات، اگر ہم حج کو دیکھ لیں، حج اپنے مقررہ وقت پر ہوگا، اور اس کے علاوہ روزے کو دیکھ لیں تو روزہ جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، نہ ایک لمحہ سے پیچھے ہم
ہے نہ ایک لمحہ سے آگے ہے۔ اگر ہم نے وقت سے پہلے اگر وقت سے جو ہے صبح صادق کے بعد 1 منٹ کے بعد بھی اگر ہم نے کچھ کھا پی لیا تو ہمارا روزہ نہیں ہے، اور اگر پورا دن ہم اگر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ افطاری سے قبل 1 منٹ پہلے اگر ہم نے کچھ کھا پی لیا تو نہ صرف ہمارا روزہ جاتا رہے گا بلکہ ہم گناہ کے بھی مرتکب ہوں گے۔ وقت مقرر ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری عبادات کے ذریعے سے جو ہے ہمیں سکھایا ہے کہ وقت کی قدر کرنی ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا، فضول میں ضائع نہیں کرنا، ادھر ادھر اپنے آپ کو فضول کاموں کے اندر الجھا کر وقت کو ضائع کرنا انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ طلبہ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں طلبہ کے لیے وقت کی اہمیت، طلبہ کے لیے وقت کی اہمیت تو ویسے بھی بہت زیادہ ہے، جیسا کہ آپ اپنے کالج میں اپنے اسکول میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پورے وقت کو صبح 8 بجے سے لے کے دوپہر تقریباً 2 بجے تک کے وقت کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہوتا ہے۔ ہر گھنٹے کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، باقاعدہ اطلاعی گھنٹی بجائی جاتی ہے، اور اس کے بعد مختص ہوتا ہے وقت، یہ ریاضی کا پیریڈ ہے، اس میں اردو کا پیریڈ ہے، یہ اسلامیات کا پیریڈ ہے، یہ انگلش کا پیریڈ ہے۔ کبھی بھی ایسا ہوا کہ اردو کے پیریڈ میں اسلامیات پڑھائی جاتے، اسلامیات میں انگلش ہو رہی ہو، انگلش کے اندر ریاضی ہو رہی، نہیں، ہر چیز اپنے مقررہ وقت پہ ہوتی ہے، مقررہ وقت پر اسمبلی ہوتی ہے، مقررہ وقت پر اسکول لگتا ہے، مقررہ وقت پر چھٹی ہوتی ہے، مقررہ وقت پر آپ کے وہاں پہ دیگر سرگرمیاں جو ہوتی ہیں اسکول کی وہ سر انجام دی جاتی ہیں۔ وہ وقت پر طالب علم کو وقت کو مقرر کرنا ہوتا ہے کہ صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے اسکول جانا ہے، واپس کب آنا ہے، نماز کی ادائیگی کرنی ہے، پھر اپنا ہوم ورک مکمل کرنا ہے، پھر اس کو یاد کرنا ہے، پھر ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، کچھ مطالعہ کرنا ہے، سبق لکھنے والا کام کرنا ہے، تحریری کام کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ طلبہ کے لیے تو وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، 2 چند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں وقت عبرت کا تازیانہ ہے، جی ہاں، وقت عبرت بنا دیا کرتا ہے۔ بہت سی داستانیں آپ کو ایسے مل جائیں گی کہ جس میں لوگوں نے وقت کی قدر نہیں کی، آج وہ پچھتاتے ہیں۔ جیسے اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تو بھائی جب انسان پچھتاتا ہے، ابھی جیسا کہ آج آپ 10ویں جماعت میں ہیں، 11ویں جماعت میں ہیں یا 12ویں جماعت میں ہیں، یقیناً کبھی آپ 5ویں میں بھی تھے، 4تھی میں بھی تھے، 3ری میں بھی تھے، تو آج بڑی جماعتوں میں ہیں، تو کل آپ یہاں سے بھی نکل جائیں گے، آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ عملی زندگی میں آ جائیں گے۔ جب عملی زندگی میں آ جائیں گے تو پھر آپ ترسیں گے کہ کاش کوئی ایسا وقت آ جائے ہم دوبارہ اپنے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں چلے جائیں۔ تو عزیز طلبہ، کوئی آپ کو اس وقت فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بیٹھنے نہیں دے گا، معاشرہ، حالات آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گے۔ تو اس وقت سے پہلے آپ جو ہے اپنے آپ کو عملی زندگی کی بہتری کے لیے آج سے ہی اقدامات کرنا شروع کر دیجئے۔ انفرادی اور اجتماعی فوائد، وقت کی قدر کے انسان کے نہ صرف اپنی زندگی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں بلکہ معاشرے پہ بھی اثرات ہوتے ہیں۔ جو قومیں اپنے وقت کا قدر کرتی ہیں وہ ایک خوشحال قومیں ہوتی ہیں اور ترقی کی منازل وہ طے کرتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طلبہ کسان اور فوج کی مثال لے لیجئے۔ کسان نے وقت پر زمین کے اندر جو ہے ہل چلانا ہوتا ہے، ایک مخصوص وقت میں اس نے بیج بونا ہے اور پانی لگانا ہے، پھر مخصوص وقت تک انتظار کرنا ہے، اس کے بعد اس نے مخصوص وقت پہ کٹائی کرنی ہے۔ کبھی بھی کس موسموں کے مناسبت سے، فصلوں کی مناسبت سے اس نے جو ہے بیج بونا ہے اور فصل یعنی کہ پوری کاشتکاری کرنی ہوتی ہے۔ اس میں ذرا سا بھی آگے پیچھے ہونے سے جو ہے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ فوج کی زندگی جو ہے پوری ایک ڈسپلن ہوتی ہے، ہر کام وقت مقررہ پر ہوتا ہے، اگر وقت مقررہ پر نہ ہو تو بہت مشکلات کا سامنا ہو جائے۔ جو جنگی جہاز ہیں ان کو ایک مقررہ وقت کے اوپر انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ کم نہ 1 سیکنڈ زیادہ۔ میزائل جو ہوتے ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر چلتے ہیں، میزائل کا داغا جاتا ہے تو وہ مقررہ وقت پر اپنے نشانے پہ جا کر لگتا ہے، اور اگر وہ مقررہ وقت پہ نہ لگے تو انسان اس سے بہت بڑی تباہی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا لیکن وقت ایک معاشرتی قدر ہے، جی ہاں، وقت ایک معاشرتی قدر ہے۔ وقت معاشرے کو بنا بھی سکتا ہے اور وقت معاشرے کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ وقت کا بہترین اور ایک مستحسن استعمال کرتے ہوئے معاشرے کی تعمیر و ترقی کا کام کیا جائے۔ تو عزیز طلبہ، وقت دوست بھی ہے اور وقت دشمن بھی ہے، جی ہاں عزیز طلبہ، وقت دوست بھی ہے۔ جس شخص نے وقت کی قدر کی تو وقت جو ہے معاشرے میں اس کی قدر کروا دیتا ہے، اور جس شخص نے وقت کی قدر نہ کی، اس کو ادھر ادھر وقت کو ضائع کیا، تو پھر کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ طالبات، وقت معاشرہ بھی جو اس کی معاشرے کے وقت بھی جو معاشرے کے اندر اس شخص کی بے قدری کروا دیا کرتا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، اس کے بعد جیسا کہ ہم نے کہا کہ حوالے کے اشعار ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے تقریباً 5 سے 6 صفحات بنتے ہیں، ایک صفحے پہ آپ 2 سے 3 پیراگراف دیجئے، یہ تمام جو ہیں آپ کے اہم نکات ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا تھا نا اہم نکات نمایاں ہوں، تو یہ ہم نے اہم نکات، آپ نے اس طرح سے اہم نکات لکھنے نہیں ہیں اس کے اندر، انہی کو وضاحت کے دوران جب یہ لفظ آئیں تو آپ ان کو مارکر سے واضح کر کے جلی حروف میں کر کے لکھیں تاکہ یہ اچھے سے سامنے ممتحن کو نظر آئیں۔ اس طرح سے آپ نے یہ لکھنے کے بعد 4 سے 5 صفحات کا مضمون لکھنے کے بعد آپ نے پھر اختتامیہ اس
کا لکھنا ہوتا ہے۔ اختتامیہ آپ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا مضمون ایک دم شروع ہو اور ایک دم ہی ختم ہو جائے، جیسا کہ ہم نے ابتدائیہ کے وقت پڑھا تھا کہ ابتدا میں کیسے ہمیں لکھنا ہوتا ہے، اسی طرح اختتام کے اندر بھی ہمیں اپنے الفاظ کو سمیٹنا ہوتا ہے، اپنے موضوع کو سمیٹنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم آگے اب آگے کہیں گے پابندی وقت کے بغیر ترقی ناممکن ہے، لہٰذا وقت کی پابندی جو ہے ہر صورت میں ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں کرنے ہوگی، خواہ انفرادی حیثیت میں ہو خواہ اور اجتماعی حیثیت سے ہو۔ پابندی وقت سے ہی انسانوں، نسلوں اور قوموں کا عروج ہوتا ہے، اور پابندی وقت نہ کرنے سے ہی انسانوں، نسلوں اور قوموں کو زوال آ جایا کرتا ہے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے کیونکہ وقت گزر جاتا ہے۔ پابندی وقت کا شعور اجاگر کرنا، اور مزید یہ کرنا چاہیے آخر میں پیراگراف لکھیں کہ اس میں اس کی وقت کو پابندی وقت کا جو شعور ہے اس کو اجاگر کرنے کی اہمیت پہ زور دینا چاہیے کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے تمام امور کو اور اپنے ارد گرد کے اپنے چھوٹے احباب کو، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی سب کو وقت کے تحت ہی کام کرنا چاہیے، سب کے ساتھ وقت کے اوپر اس کا عمل درانے کو۔ دنیا کی جو قومیں ترقی کر گئی ہیں جیسے برطانیہ ہے، امریکہ ہے، یقین کریں آپ وہاں پہ ہر کام وقت پر ہوتا ہے اور وقت پہ سبھی کرتے ہیں، کسی دوسرے کو سے وقت کا تقاضا کرنے کے بجائے خود بھی اپنا اعمال کو وقت پر ہی رکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ مکمل ہو گیا آپ کا۔ اس کے ساتھ آپ ایک ہربند کے ساتھ بھی اپنا جو اقتباس ہے آپ کا اس کے ساتھ بھی لگائیں، دو شعر کم از کم ایک اس میں آپ کے صفحے میں آ جانے چاہیے۔ تو حوالے کے اشعار دیکھیں، جیسے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور مٹا دی۔ گردوں کہتے ہیں زمانے کو کہ یہ جو گھڑیال ہوتا ہے، وال کلاک ہوتا ہے، یہ ہر گھنٹے کے بعد ٹن ٹن بجاتا ہے، اصل میں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر جو تمہاری ٹن جتنی ہے نا اس میں سے ایک ٹن ختم ہو گئی، لہٰذا اپنے آپ کو ایکٹیو کر لو، ہوشیار کر لو، چست و چاوند کر لو اپنے آپ کو۔ منادی مشہور کرنا، اعلان کرنا، گردوں یعنی وقت نے گھڑی عمر کی ایک اور مٹا دی۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں۔ عزیز طلبہ آج صحت ہے، جوانی ہے، ماں باپ ہیں، سب کچھ بنا بنایا میسر ہے، لیکن عزیز طلبہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ کے پاس یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہوں گی، بلکہ آپ سے ان تمام چیزوں کے لیے تقاضا کیا جائے گا، تو اس وقت کے لیے آپ کو تیاری ابھی سے کرنی ہوگی، اسی عیش کے دوران کے اندر۔ یہ جو دورہ ہے، یہ وقت ہے، یہ دنیا ہے جو ہے نا، یہ ہمیشہ ایسی نہیں رہتی جیسے موجود ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے، اچھے برے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے چھوٹے ہو جایا کرتے ہیں۔ مطلب کہ جس کے پاس آج دولت ہے، صحت ہے، عزت ہے، تو کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے پاس یہ سب کچھ نہ ہو، یا جس کے پاس آج کچھ نہ ہے وہ اپنی محنت سے، جد و جہد سے، کوشش سے سب کچھ پا لیتا ہے، بعد میں اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ بہت جلدی، بہت وقت مختصر ہے اور معاملات بہت ہیں، لہٰذا اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت کو، دونوں کو سنوارنے کے لیے ہمیں ابھی جد و جہد کرنا پڑے گی۔ عزیز طلبہ یاد رکھیے، قبر اندھیری ہوتی ہے، اور لیکن قبر کے اندر ہم اپنی روشنی کے لیے اپنے چراغ جلا سکتے ہیں، مگر وہ چراغ ہمیں دنیا میں ہی جلانے پڑتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال، ہمارا نام، ہمارا اعمال صالحہ، نیک اعمال، وہ بھی عمل کرنے کا وقت بھی یہی ہے، اعمال اچھے کرنے کا وقت بھی یہی ہے۔ اسی وقت کو ہم بہتر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کو جو ہے، ہم اس کے لیے اپنی قبر کی اور اپنے آخرت کی تیاری بھی کر سکتے ہیں۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، یعنی کہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، فردا کہتے ہیں آنے والا کل، یعنی آنے والی زندگی کی خوشیاں، آنے والی زندگی کی نعمتیں، آنے والی زندگی کی جو مراحت ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی وہ قوم لائق نہیں ہے، اہل نہیں ہے، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ امروز کہتے ہیں آج، جس کا آج اچھا نہیں ہے، جس نے آج بہتر نہیں کیا، آج جد و جہد نہیں کی، آج وقت کی قدر نہیں کی، آج وقت کے لیے محنت نہیں کی، آج سعی مسلسل نہیں کی، کوششیں پہم نہ کی، تو اس قوم کو جو ہے کل جو ہے اس کا آنے والا جو انتہائی بھیانک ہے، تو بربادی اور اس کا لیے نقصان ہی ہے۔ تو اسی طرح عزیز طلبہ دیکھیں کہ ہے آج رخ ہوا کا موافق تو چل نکل، کل کس سے خبر ہے کدھر کی ہوا چلے، کہ اگر جیسے کشتیاں ہیں وہ چلتی ہیں ہوا کے اوپر، ہوا کے دوش پر، تو کہتے ہیں کہ کل کا پتہ نہیں کہ ہوا جو ہے اس سائڈ پہ چلے یا نہ چلے، جدھر ہمیں جانا ہے تو لہٰذا آج ہی ہمیں چلے، یعنی آج کا کام کل کا کام آج، اور آج کا سو ابھی۔ اگر ہم اس روش پہ برقرار رہیں گے تو ہی زندگی میں کامیاب رکھیں گے، اور اگر ہم آج کا کام کل پر ڈالیں گے تو کل کی کوئی خبر نہیں کہ کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیے انسان کی زندگی میں کل
कभी नहीं आती। आज का काम आज नहीं हो पा रहा तो जब कल काम जाके हमारा दोहरा काम हो जाएगा तो हम उसको कैसे कर पाएंगे। तो लिहाजा हमें अभी अपने वक्त को मुकम्मल करना होगा। यूं ही वक्त सो सो के हैं जो गंवाते, वो खरगोश कछुओं से हैं ज़िक उठाते। ज़िक यानी नुकसान, यानी कि कछुआ देखे ना बहुत सुस्त रफ्तार जानवर है और खरगोश कितना तेज़ रफ्तार जानवर है, मगर कहने लगा कि वो जो सो के हैं जो गवाते, मतलब यूं ही वक्त सो के हैं गवाते, वो खरगोश कछुओं से हैं ज़िक उठाते। हालांकि कछुआ एक सुस्त रो जानवर है, लेकिन खरगोश जो है तेज़ रफ्तार जानवर है, मगर उसकी तेज़ रफ्तारी इसके कोई काम नहीं आती। अगर वो सो जाए वो हिम्मत हार देता है, वो सो जाता है, वो गफलत का शिकार हो जाता है और सो जाता है, उसको अपनी परवाह नहीं होती बात की। लेकिन कछुआ जो है अपने उस वक्त का इंतहाई मुफीद इस्तेमाल करता है और मुसलसल चलता रहता है, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता सोने में। तो क्या होता है, वो अपने मंजिल मकसूद पर पहुँच आज तक जो है वो अवाम में मशहूर है। और कछुआ जो है खरगोश जो है अपनी तेज़ तरारी के बावजूद भी जो है वो आंदा दरगाह हुआ है। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हमने आपके एक मौजू के ऊपर हमने लिखा, तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो है जो अहम मौज़ूआत हैं आपके, उनमें से किसी एक मज़मून पर, एक मौजू पर आप एक मज़मून लिखिए, इन्हीं निकात को मद्देनज़र रखिए। इसी तरह से पहले उसका एक खाका बना लीजिए। खाका बनाने के बाद अज़ीज़ तलबा याद रखिए, मज़मून आपने सिर्फ इम्तिहान पास करके के लिए नहीं लिखना। याद रखिए, आपको बड़े बड़े जो आपने अगर कहीं अच्छे इदारों में, अगर आपको पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों के अंदर अगर आपको मुलाजमत करना मकसूद है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है, तो आपको अज़ीज़ तलबा व तालिबात मज़मून निगारी सीखना होगी। आपको बड़ी क्लासेस के अंदर भी मज़मून लिखना होता है और आपके मुकाबले के इम्तिहान में भी मज़मून लिखना होता है। तो मज़मून यही नहीं कि बैठे और बस कलम चलाना शुरू कर दे, जो जहन में आया लिखते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको बाकायदा सिखा दिया, एक तरतीब के ज़रिए से, एक सलीके के ज़रिए सिखाया। अब आप इसी सलीके, इसी तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए मज़मून लिखिए। अपना कोई मौजू ले लीजिए या किताब में आपका जो पंसाला है आप उसमें से देखकर आप अपना लिख सकते हैं, उसमें मज़मून लिखिए और लिखकर हमें आप जो है पोस्ट कीजिए, हम देख के उसको आपकी नोट संवारेंगे। अज़ीज़ तलबा, इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप बिला झिझक अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर के इंतज़ामिया से रब्ता करके मेरा रब्ता नंबर ले लीजिए, मुझसे फ़ोन पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर इस हवाले से कोई आपके कोई इबहाम हो। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।